کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ شاید ویسے پڑھا خیال کے انداز سے انہیں وزن پورا کرم بھی خاطر کیا ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک، حالانکہ جملہ ہوتا درست نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک غافل ہوتا ہے پھر شریک ہوتا ہے، بلکہ اصل اسی کہ لا شریک بھی اس میں شریک کرتا ہے۔ وہ تے غافل ہوتا ہی نہیں، ہاں جی وہ تے غافل ہر لمحہ اسی غافل ہوتے ہیں نا کہ کبھی یاد آیا پڑھ لیا کہتے نہ پڑھیا، کہ کمیاں کوتاہیاں غفلتاں تے ساڑیاں سارے کو ہوئے نا، لیکن وہ اتنا مہربان ہے کہ پھر بھی اپنے بندیاں کو اپنے درمیان شریک کر کے کریم آقا دی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پڑھو پڑھو اچھی آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حدیث مبارکہ سنو، سیاستہ دی حدیث باقی ابن ماجہ نے اس روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاۃ علیہ نقی طریق الی الجنہ۔ فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت دی راہ بھول گیا۔ وہ بندہ کیڑا راہ بھول گیا؟ جڑا میری ذات تے درود و سلام پڑھنا بھول گیا۔ اونچی پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اور انشاءاللہ امید ہے کہ تسی فکرہ سن کے طرف سے نظر نہ پڑو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دعا کرو کہ اللہ کریم صدات دے صدقے ساتھ یادی حاضری قبول فرمائے۔ سنو بڑا وزن سے بڑا حسن ہے کلام شعر لکھتا ہے کہ رحمت دے خزینے والے میٹا دے
مشکل کشائی کرے جس تے لاوے مہر تے پھر او ولی ہووے کھبے ہاتھ نال خیبر نو توڑ دے او شیر خدا تے علی ہووے کھبے ہاتھ نال خیبر نو توڑ دے او شیر خدا تے علی ہووے پاک دامنا او خاتون جنت او جڑی نبی دی گود وچ پلی ہووے جڑی نبی دی گود وچ پلی ہووے خالی اس نو دوزخ نے ساڑنا کی اور لگی جس نے مدینے دی گلی ہووے او دل ٹھرتا مدینے والے پڑھو 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 دل ٹھرتا مدینے والے ویکھ کے دل ٹھرتا مدینے والے روزے اتے کبوتر جو ہیں روزے اتے کبوتر جو ہیں نوری اتری ہوئی اڈار فرشتیاں دی اتری ہوئی اڈار فرشتیاں دی مسجد نبوی تے پرم دی چھاں ویکھی او ولیاں 70,000 فرشتیاں دی ولیاں 70,000 فرشتیاں دی گنبد خضرا نال پرانو مس کرنا اے عبادت ہے یار فرشتیاں دی گنبد خضرا نال پرانو مس کرنا اے عبادت ہے یار فرشتیاں دی جڑے آندے مدینے چ ایک واری مڑ کے آندی نہیں گار فرشتیاں دی مڑ کے آندی نہیں بار فرشتیاں دی کملی والا مطلوب محبوب رب دا اسدا پیا پکار فرشتیاں دی او دل ٹھرتا مدینے والے ویکھ کے دل ٹھرتا تمام حمدہ تمام ثناء تمام تعریفاں بڑھائیاں کبریائیاں اللہ تعالیٰ دی وحدہ لا شریک ذات والا صفات واسطے جو ساڈے سب دا خالق بھی ہے ساڈے سب دا مالک بھی ہے ساڈے ساریاں دا پروردگار بھی ہے اور کل کائنات دا پالنہار بھی ہے اللہ تعالیٰ دی عظیم قدیم بارگاہ دے اندر اللہ دی شان دے لائق حمد و ثنا پیش کرو تو بعد درود لا محدود بارگاہ سرور کائنات زینت بزم کائنات محبوب کائنات محبوب خالق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث مقصود کائنات تنویر کائنات منیر کائنات نور کائنات اور منور کائنات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات آن کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات معصوم آمینہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظیم قریب اور رحیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام دیاں قریبی
نیکیاں دا صدقہ ساڈی اج دی حاضری نوں قبول فرماوے آمین ساڈے سارے دی خوش بختی ہے سعادت دی انتہا ہے میرے کو تو جملے نہیں میں انہاں جملیاں دے نال اس چیز تو تہانوں آگاہ کراں کہ بحمد اللہ تعالی آل نبی اولاد علی دا سایہ اور انہاں دی صدارت اور انہاں دی قیادت دے اندر سانو سارے اللہ کریم دے بابرکت اور مقدس گھر دے وچ حاضری دی سعادت نصیب ہو رہی ہے دعا کرو کہ اللہ کریم انہاں پاک ہستیاں دا سایہ ساڈے سراں تے تادیر کرے فرمائے میرے امام سید اعلیٰ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ نے کسی نے سوال کیتا ایک سید بادشاہ دے بارے تے آپ نے جواب دیتا صدقے جاواں آپ نے فرمایا وہ ہیرا ہی وہ کی ہے ہیرا ہی فرمایا پڑھ کے حافظ تے بندہ بن سکتا ہے پڑھ کے عالم تے بن سکتا ہے پڑھ کے محدث تے بن سکتا ہے یہ جنیاں بھی ڈگریاں نے جنیاں بھی مدارج تے جننے بھی مراتب نے فرمایا یہ حاصل تے بندہ کر سکتا ہے لیکن سید تے نہیں نہ بن سکتا سید تے بندہ جنیاں بھی ڈگریاں نے نا چھوٹی ڈگری تو لے کے جنیاں ڈگریاں نے غوث قطب ابدال کلندر جنیاں بھی ڈگریاں نے نا یہ بندہ حاصل محنتاں تے مشقتاں کرتے کر لیندا ہے لیکن میرے امام فرمان لگے بندہ سید تے نہیں نہ بن سکتا یہ اللہ کریم نے صرف وہ سعادت منداں نوں یہ مقام اور مرتبہ دایا کہ جنہاں نوں اللہ کریم نے روز ازل تو ہی منتخب فرما لیا میں کوشش کراں گا کہ مکہ المکرمہ تے مدینے شریف دیاں زیارتاں تے حاضری تہاڈے سامنے مختصر وقت وچ پیش کراں لیکن میں ایک بات یاد رکھنا کچھ چیزاں ہوندیاں نے وہ جنی دیر تک عملی طور تے نہ کرو انہی دیر تک وہ مزہ تے لطف نہیں آتا یہ جڑی حرمین شریف ہے دی زیارتاں تے جڑی حاضری ہے یہ بھی انہاں چیزاں میں شامل ہے جنی دیر تک پریکٹیکل عملی طور تے نہ کرو انہی دیر تک وہ حقیقی طور تے جڑا لطف اور لذت ہے وہ نصیب بندے نوں نہیں ہوندی مگر نہ سنن دی ایک اپنی لذت ہے پڑھن دی ایک اپنی لذت ہے ویکھن دی ایک اپنی لذت ہے نماز پڑھن دی اپنی لذت ہے روزے دی اپنی لذت ہے افطاری دی اپنی لذت ہے سحری دی اپنی لذت افطاری گھر چ کرو اس دی اپنی لذت ہے افطاری مسجد چ بیٹھ کے کرو وہ دی آدھی لذت ہے افطاری یاراں وچ بیٹھ کے کرو دی آدھی لذت ہے تے جی افطاری واسطے مسجد نبوی شریف دا سیر مل جاوے گنبد خضرا دی قربت نصیب ہو جاوے اوتھے افطاری دی آدھی لذت ہے یعنی ہر عمل دی ایک اپنی لذت ہے اسی طرح اے مدینہ شریف دیاں زیارتاں مکہ المکرمہ دیاں زیارتاں سنو گے اے دی آدھی لذت ہے لیکن ویکھو گے تے او دی آدھی لذت ہے سنن دے وچ ویکھن دے وچ بڑا فرق ہوندا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ برسر منبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا معمول مبارک ہوتا سے کہ آپ آ کے چیک کر دیں دے کیا جواز کی ہو رہا ہے خطاب کی ہو رہا ہے خطاب کا موضوع کی عنوان کی گفتگو کی جب ساری مسجداں دا دورہ کر کے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مسجد وچ آئے لوگاں دا جنبے غفیر تا حد نگاہ دنیا آپ بھی ایک دفعہ آپ سے بھی ایک عجیب و غریب کفیت داری ہوگی کہ ایک جنا ہے جڑا ایڈا میلہ لا کے بیٹھا ہوا ہے پوچھا لوگوں نے کیا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے آپ چلے گئے آپ کو پتہ لگ گیا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار ایسے چلے گئے آپ نے مختصر کیتا مختصر کرن تو بعد دوڑ لا دی مولا علی شیر خدا کی بارگاہ تے حاضر ہوئے جا کے ساری کہانی سنائی کہ سرکار کی صورتحال تسی واپس آ گئے سرکار نے دسیا ساڈا معمول ہے چیک کرتے اسی واپس آ گئے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں دے وچ آنسو نے تے عرض کرتے نے سونا وضو کرن دا طریقہ دسو وضو کرن دا طریقہ تے دسو میں انہاں فرق دس رہا بھی ویکھن وچ سنن وچ بڑا فرق ہے پڑھن وچ ویکھن وچ بڑا فرق ہے مولا علی شیر خدا جلال چاہ گیا آپ نے فرمایا لوگاں نوں ممبراں تے بیٹھ کے خطاب کرنا ہے وضو کرن دا مال نہیں آندا تیرے پیچھے ایڈا میلہ تے ایڈا حد نگاہ دنیا ہوندی ہے لوگاں نوں خطاب کرنا ہے
تیرا خطاب سنتے نے وضو کرن دا بل نہیں آندا. حضرت خواجہ حسن بصری رو کے کہندے نے سونا بل تے آندا ہے لیکن فرق ایک بریک جا ضرور ہے. آپ نے فرمایا کی فرق ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے سونا اساں کتاباں وچ پڑھیا ہے کہ سونا وضو کیویں کردا سی تساں نے ویکھیا اساں نے پڑھیا ہے کتاباں وچ کہ سونا اپنے چہرہ انور تے پانی کس طرح پاندا سی, سونا اپنے بازو کس طرح دھوندا سی, سونا اپنے سر دا مسح کس طرح کردا سی. لیکن سونا فرق ہے کہ تساں نے آدیاں اکھاں دے نال مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ویکھیا. اس واسطے میں وضو کرن دا ول دس دے, میں وضو کرن دا ول دس دے. دوستو ویکھن دے وچ سنن دے وچ بڑا فرق ہے, پڑھن دے وچ ویکھن دے وچ بڑا فرق ہے. اے فرق ہے. میں کوشش کراں گا کہ اللہ کریم اس انداز دے نال ہی تہاڈے سامنے میں پیش کراں کہ جس انداز دے نال ہر عاشق رسول اور با ادب انسان اس پاک سرزمین تے حاضری دیندا ہے. اللہ کریم ہر ایک جنہاں نے دیکھا انہاں نوں بھی بار بار دیکھنا نصیب فرماوے, اور جنہاں نے نہیں دیکھا اللہ کریم انہاں نوں بھی بار بار دیکھنا نصیب فرماوے. اور باقی اگر دیکھا جائے کہ جتنیاں بھی اداماں نے نا حج یا عمرے دی, جتنیاں بھی اداماں نے, جتنے بھی ارکان نے, جتنے بھی افعال دے وچ کیتے جاندے نے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اداماں دا نام ہے. احرام بننا, خانہ کعبے دے ارد گرد طواف کرنا, پھر صفا مروہ تے 7 چکر لگانا, 7 چکر لگانے تو بعد حلق کروانا. یہ جنیاں بھی چیزاں نے, جتنے بھی حج یا عمرہ دے ارکان نے یا فرائض نے, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اداماں دا نام ہے. اگر دیکھا جائے احرام بننا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ادا ہے. اللہ کریم کو ایسی پسند آئی کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام دے ہر امتی تے اس چیز نو جڑا لاگو قرار دے دی. پھر خانہ کعبے دا طواف دیکھ لو, پہلے 3 چکراں دے وچ رمل ہے, آکڑ آکڑ کے چلنا. کس طرح چلنا, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے میں تھی آکڑ آکڑ کے چلنا ہے. اللہ کی قرآن پڑھ کے دیکھ لو, نص قطعی تو ثابت ہے, اللہ نے منع کیتا ہے. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, تو بندے زمین تے آکڑ آکڑ کے نہ چل, زمین تے تکبرانہ نہ چل, زمین تے اپنے آپ کو وڈیرا بنان دی خاطر نہ چل, بلکہ عاجزی نال چل, وقار نال چل, آہستہ چل. اللہ کریم عام زمین تے تو حکم دیندا کہ ایسا تے عاجزی نال چل تے وقار نال چل. چے جائے کہ بندہ اللہ دے گھر پہ جا کے آکر کے چلے جائے, ایک عجیب و غریب صورتحال نہیں, لیکن اتھے سوال کرو تے آواز قدرت آئے گی کہ لوگوں ٹھیک ہے میرا حکم ہے کہ زمین تے عاجزی نال چلو, وقار نال چلو, لیکن اس مقام تے میرا محبوب علیہ السلام انج چلیا سی, تسی بھی انج چلو. میں میرے محبوب علیہ السلام دی ادا پسند ہے, اور وہ حجر اسود ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ, اور اے حقیقت بھی خدا جان دی ہے, اے حقیقت بھی خدا جان دی ہے کہ حجر اسود نو سرکار چمدے سن یا حجر اسود سرکار کو چمدا سن. اے حقیقت بھی خدا جان دی ہے کہ حجر اسود نو سرکار چمدے سن یا حجر اسود سرکار کو چمدا سن. مکرمہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے اور بڑے دلائل نال ثابت کیتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار نو لے کے جا رہی ہیں نا, دل چ خیال آیا کہ چلو سونے نبی خانے کعبے دی طواف کرا لواں. جب طواف دے 7 چکر پورے ہوئے پھر دل چ خیال آیا کہ چلو حجر اسود دا بوسہ بھی دیوا لواں. آپ فرماندیاں نے کہ جب میں آقا کریم علیہ السلام نو حجر اسود دے قریب کر لگیاں, حجر اسود خانے کعبے دی دیوار تو نکل کے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے لباں نو چومنا شروع کر دتا. سلامت رکھے. ویسے واسطے کسی پنجابی دے شاعر نے کمال نہیں کر دیتی, کہندا حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے. حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے, تے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے. حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میرا شان بھی سب تو اعلی ہے تے مینوں ساری
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چلے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادامہ کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے. قرآن پڑھو فرمایا لا اقسم بہذا البلد سونا مینوں اس شہر دی قسم ہے مینوں اس شہر دی قسم ہے. دل دے وچ سوال تے ہوندا ہے کہ یا اللہ قسم اس واسطے اٹھائی کہ اس مقام تے حجر اسود حتیم کعبہ ہے رکن یمانی ہے اس مقام تے صفا مروہ ہے زمزم کا چشمہ ہے اس وجہ سے قسم اٹھائی ہے. لیکن جب قرآن کریم دی اگلی آیت مبارک پڑھو گے ارشاد فرمایا وانت حل بہذا البلد سونا قسم اس واسطے اٹھائی ہے کہ تیرے قدمین شریف ہیں اس بابرکت شہر دیاں گلیاں دے وچ لگ گئے ان گلیاں نے تیرے قدمین شریف ہیں تے بوسے لے تیریاں تلیاں نو چومے اس واسطے میں اللہ کریم اس شہر دیاں قسماں اٹھا رہا ہوں. اگر باقی چیزاں تو قسماں اٹھانیاں ہوندیاں وہ چیزاں تے پہلے ہی موجود ہے لیکن قسم نہیں اٹھائی. فرمایا سونا قسم اٹھائی ہے تو تیری صدقے اور تیری وجہ سے قسم اٹھائی. اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیکھو کہ جب بندہ حج یا عمرہ مکمل کرتا ہے پھر حکم ہوتا ہے کہ ہن مدینہ شریف جا. پھر کی حکم ہوتا ہے مدینہ شریف جا. میں کتاب دے وچ پڑھ رہا سی کہ جدو کوئی دکاندار دکان بناتا ہے نا تو ایک بورڈ لا دیتا ہے اپنی مشہوری دے واسطے کی کرتا ہے بورڈ لگاتا ہے وہ دے وچ اشارہ ہوندا ہے ایک لوگاں نوں دعوت ہوندی ہے ایک لوگاں نوں پیغام ہوندا ہے کہ آؤ ساڈی دکان تے آؤ. اللہ کریم نے جدو اپنا گھر تعمیر کروایا اللہ کریم نے بھی ایک بورڈ لگایا لیکن اس بورڈ دی شکل اور اس بورڈ دی صورتحال کچھ ہو رہے اس نوں رحمت دا پرنارا کیا جاتا ہے مزاج رحمت کیا جاتا ہے. یعنی جدو حاجی یا عمرہ کرنے والا جدو اپنے پورے ارکان مکمل کر لیتا ہے پھر وہ رحمت دا پرنالا اشارہ دیتا ہے کہ ہن قبولیت دی مہر لگوانی تے مدینے چلا جانا. اور میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت کشتہ اس کے مصطفیٰ نے بڑا سونا لکھا. آپ فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک بڑی لمبی یعنی ایک طویل گفتگو درکار ہے ایک مناظر اور ایک پوری کہانی سنانے واسطے. ایک اگر تو پوچھے کہ مختصر سناؤ تو پھر دو جملے دے واسطے وہ کی نے دل دی تختی تے لکھنا ہے ایک تے نا کہ گھنٹے لا کے تے تفصیلاً گفتگو کیتی جاوے ایک مختصر اجمالاً وہ دو جملے نے. اس عالم نے لکھا کیا خود لکھا کہندا کہ بیت اللہ شریف تے پہلی نظر مشکل ہے گنبد خضرا تے آخری نظر مشکل ہے. بیت اللہ شریف تے پہلی نظر پاونی مشکل ہو جاتی ہے اور گنبد خضرا تے آخری نظر پاونی مشکل ہو جاتی ہے. اتنا اللہ کریم نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اور مرتبہ عطا کیا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے گئے نا صحیح بخاری شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں کریم آقا نے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہم حبب الینا المدینہ وحبنا مکہ واشد ذلک. یا اللہ مینوں مدینہ شریف بھی اونجی محبوب بنا دے جنہوں میں مکہ المکرمہ محبوب بنایا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو بھی کسی مقام تو واپس آندے سن تے اپنی سواری کو تیز کر دیندے سن. جدو مدینہ شریف نظر آنا شروع ہونا اپنی سواری کو تیز کر دینا دوڑانا. اور صحابہ کرام نے جدو غد و غبار اٹھنا بعض صحابہ نے اپنے چہرے تے کپڑا دے لینا یا اپنے ہاتھ وغیرہ دے لینے یعنی غد و غبار ساڈے منہ اندر یا ساڈے ناک وچ یا ساڈی اکھاں وچ نہ جاوے. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اجنا کیتا کرو. عرض کیتی سونا کی کریے فرمایا تراب المدینہ تی شفاء لکل دا. فرمایا ہر جگہ کی مٹی بیماری پیدا کرتی ہے مدینے دی مٹی شفا پیدا کرتی ہے. مدینے دی مٹی شفا پیدا کرتی ہے. فرمایا ہر بیماری وچ جراثیم نے ہر مٹی بیماری پیدا کرتی ہے لیکن مدینہ شریف کی مٹی ہر اس بیماری دے واسطے شفا پیدا کرتی ہے. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا اس امت نے کتنی مہربانی فرمائی. جب ہجرت فرما کے صحابہ
کرام مدینے گئے نا تے بے چین ہو گئے، عرض کرتے نے سونا ساڈا دل نہیں لگتا، مکہ تو مکرمہ میں اللہ شریف جی اسی طواف کرتے ساں، زمزم شریف پیندے ساں تے ساڈی تھکاوٹ بے چینی ختم ہو جاتی سی، لیکن سونا ہن ایتھے تو مناظر نظر نہیں آندے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء شریف تعمیر کروائی اور تعمیر کروانے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیتے۔ کتنے؟ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا اس مسجد قباء شریف کے اندر آ کے 2 رکعت نفل ادا کرے گا، میرا رب کریم اس بندے نو کامل عمر دا ثواب عطا فرما دے گا۔ ساریاں بے چینیاں، ساریاں تھکاوٹاں صحابہ کرام دیاں دور ہو گئیاں، اور یقین جانو مدینہ شریف اللہ کریم ہر ایک نو بار بار حاضری نصیب فرماوے، لیکن با ادب حاضری نصیب فرماوے، با ادب اور با اخلاص اللہ کریم حاضری نصیب فرماوے، وگرنہ اے نہ ہوئے کہ انسان دے سارے اعمال ضائع ہو جان، جس طرح اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازاں نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آوازاں کو بلند نہ کرو بلکہ پست رکھو، کدھر اے نہ ہوئے کہ تہاڈے اعمال ضائع ہو جان تو تہانوں خبر بھی نہ ہو جائے۔ یعنی اعمال نو اگر بچانا ہے، اعمال نو اگر بچانا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت اپنی آواز کو پست رکھنا پڑے گا، دھیما رکھنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ العزیز بارے نیارے ہو جائے گا۔ بلکہ میاں محمد علی ظہوری قصوری نے کمال کر دیتی، آپ فرماندے نے جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں تو در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں تو در و دیوار کریں گے۔ اور اللہ کریم نے یہ حکم بھی فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، فرمایا لوگو جدو آدیاں جانا تے ظلم کر پاؤ نا تے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ، گناہ کر کر کے ظلم کر کر کے، فرمایا جدو آدیاں جانا تے تسی ظلم کر بیٹھو تے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ، فاستغفروا اللہ، اس مقام تے حاضر ہو کے پھر اللہ کو معافی مانگو، واستغفر لهم الرسول، اور میرا محبوب کریم بھی تہاڈی سفارش کر دے لوجد اللہ تواب الرحیم، تسی اللہ کریم نو توبہ کرنے والا بھی پا لو گے اور اللہ تعالیٰ نو مہربان بھی پا لو گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیا مبارکہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر اس پہ عمل لاگو سی، آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمان کے بعد بھی اس سے چلایا۔ اگر کوئی بندہ آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی مبارک میں گیا ہے، اپنی جان کے ظلم کر کے گناہ کر کے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صدقے گناہ معاف کیتے نے۔ اگر اج بھی کوئی بندہ اپنی جان کے ظلم کر کے گناہ کر کے سرکار کی بارگاہ میں چلا جاوے اور آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ کریم اج بھی ہوتے گناہ معاف فرما دے۔ میں ایک مثال، ایک ظاہری حیات دی اور ایک ظاہری حیات بعد دی مثال دے کے اپنی گفتگو ختم کراں گا۔ صحیح بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک صحابی رسول رمضان کا مہینہ سے روزہ توڑ بیٹھے، وقعت علی امراتی وانا صائم، روزے کی حالت روزہ توڑ بیٹھے اور جان بوجھ کے روزہ توڑنا او دا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ کی ادا کرنا چاہتا ہے؟ کفارہ۔ اور کفارے دے بھی 3 صورتاں نے، یا تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 مسکیناں کو 2 ٹائم کھانا کھلاوے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ ان تینوں میں جڑا سوکھا کام آسان لگتا ہے وہ کر لوے، ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ میری جان جو روزہ توڑ کے تے سرکار دی بارگاہ وچ آ گیا۔ وقعت علی امراتی وانا صائم، آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے عرض کی آقا میں ہلاک ہو گیا، جان تے ظلم کر بیٹھا۔ سرکار نے فرمایا کی کیتا ہے؟ عرض کی تھی سونا روزہ توڑ بیٹھا۔ کی کر بیٹھا؟ روزہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تاجی رقبۃ تعتقها،
کیا کوئی غلام ہے گئے جنہوں آزاد کر دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے؟ کہنے لگ گیا قال لا، آقا کریم علیہ السلام میں تیرا مالک ہی نہیں، امیر ہی نہیں کہ میرے غلام ہوتے میں آزاد کر دی، میں نہیں طاقت رکھتا۔ سرکار نے فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر انج کر 2 مہینے روزے رکھ، 2 مہینے روزے رکھ۔ عرض کردہ سونا ایک تا نبیا نہیں ہے کہ 2 مہینے دی کس طرح نہ پال آگا۔ ہاں جی، سرکار نے تیسرے نمبر تے فرمایا پھر انج کر 60 مسکیناں نوں کھانا کھلا۔ انہیں عرض کی سونا میں تے کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تینے کام میں تے نہیں کر سکتا۔ اور قرآن دے دامن اندر روزے دا کفارہ 3 حالتیں ہیں، چوتھی حالت نہیں قرآن نے بیان کی دیا ہے 28 پارہ سورۃ المجادلہ۔ اس تو علاوہ 6 سپارے وچ بھی ہے کہ روزہ جڑا بندہ توڑ پوے انہاں 3 صورتاں وچ ایک صورت نوں ادا کرنی پے گی، لیکن وہ کہتا سونا میں ادا نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ بس تھوڑی دیر گزری ایک صحابی کھجوراں دا ٹکڑا چکیا تے سرکار دی بارگاہ وچ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ کھجوراں دا ٹکڑا صحیح بخاری شریف میں پڑھ رہا ہے، کھجوراں دا ٹکڑا پکڑیا ہے تے سرکار دی بارگاہ وچ آ گیا۔ پتہ لگیا اللہ دے نیک بندیاں کولے، اللہ دے ولیاں کولے، اللہ دے برگزیدہ بندیاں کولے تحفے لے کے جانا صحابہ کرام دی سنت ہے۔ کس دی سنت ہے؟ صحابہ کرام دی۔ میاں محمد علی ظہری قصوری دا لہجہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ فرماندے نے دل یار دا نظرانہ ٹوکرا لے کے آیا، وہ سرکار میں بھی سائل کی تھی جڑا ہلاک ہو گیا ہے، وہ نے عرض کی تھی سرکار میں حاضر آتا میں بھی ٹوکرا چکلا کھجورا دا تے مدینہ شریف دے جڑے غریب نے، فقیر نے، مسکین نے انہاں نے تقسیم کر لے، انہاں نے کی کر لے۔ لیکن وہ صحابی بھی عجیب سی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا سونا مدینہ شریف وچ میرے تو زیادہ نہ کوئی مسکین ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی مسکین ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی فقیر ہے۔ جملے سننا جدو نے ایک جملے کہنا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، سرکار اس قدر مسکرائے کہ سرکار کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے، سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے بھی اتنا ظلم کر بیٹھا ہے، ہلاک ہو کے آ گیا ہے تے پلے کچھ نہیں سی تے پھر حکم بڑھیا سونا میرے تو وقت کے غریب کوئی نہیں، مسکین کوئی نہیں، سرکار نالے مسکرا رہے نے تے نالے فرما رہے نے اطعمہ اہلک، وہ صحابی کھجوراں دا ٹوکرا چک لے اپنے گھر نوں جا کے کھوا دے، میں جانا کفارہ جانے تے میرا خدا، میں جانا تیرا کفارہ جانے تے میرا خدا۔ چلا وہ صحابی رسول، وہ صحابی رسول جدوں دا کم پڑیا نا کہ کھجوراں بھی مل گئیاں، کفارہ بھی ادا ہو گیا، وارے نیارے ہو گئے، تو پھر انج کہندا آ رہا سی اگر میں کسی شاعر کی زبان میں ترجمہ نقشہ بیان صدا وسیدہ ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں
واقعہ سرکار کی ذاتی حیات مبارکہ بس آخری واقعہ سرکار نے دنیا کو پردہ کرنے کے بعد لکھنے والے بھی بہت جلیل القدر محدثین نے جنہوں نے اس واقعے کو لکھا امام ابن کثیر نے تفسیر کثیر میں لکھا ہے اور مولانا ذکریہ سہارنپوری نے فضائل الحج خود میں لکھا ہے اس تو علاوہ بہت ساری کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پردہ کرنے کے بعد 3 دن سرکار نے گزرے نے دنیا کو پردہ کیا ہے ایک عربی ایک پینڈو ایک دیہات دے رہنے والا قرآن کریم دی یہ آیت مبارکہ سن کے کہ اے ایمان والے ہو جو آدمی جنت تے ظلم کر بہت میرے محبوب دی بارگاہ میں جانا قرآن دی یہ آیت مبارکہ سن کے وہ آگے مدینہ شریف انہیں آ کے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ملنا ہے لوگوں نے کیا بھی محبوب علیہ السلام اکھاں تو کچھ ہوئے 3 دن گزر جانے سامن نظر نہیں آتا وہ چہرہ نظر نہیں آتا جنہوں ویختے سن تے دکھ بھول جانے سن جنہوں ویختے سن تے پریشانیاں ختم ہو جاندیاں سن وہ سونا نظر نہیں آتا 3 دن گزر جانے وہ کہنے لگا میں قبر اطہر تے لے جاؤں ان قبر اطہر تے لے گئے وہ بیلی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام پیش کر کے گریہ زاری کرتا ہے آہو بکا کرتا ہے روندا ہے خشی زاری ہو جاتی ہے کہندا آقا میں اللہ کریم کا فرمان سن کے آیا میں قیامت نہیں آ گیا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جدو آدیاں جانا تے ظلم کر دو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ تے میں تے اللہ کریم کا فرمان پڑھ کے آیا کہ ہن کی صورتحال ہے یہ وہ دیاں گلاں کردا خشی تاری ہوئی آقا کریم علیہ السلام دی قبر اطہر انور اقدس کے قریب ہی لیٹ گیا جدو اکھ لگی تے ایک جڑا اس وقت ایک عاشق رسول صحابی رسول حضرت عتبی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام دے خواب وچ آئے اور خواب وچ آ کے فرمایا یا قوم عتبی فبشرہ بالجنہ او عتبی اٹھ بیدار ہو کہ اس دیہاتی کو خوشخبری سنا دے جنت اللہ کریم نے دوسری تیری وضاحت شیطان نہیں اپنا سکتا جنہیں خواب چ ویکھیا انہیں مینوں ویکھیا اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ میں جنہیں خواب وچ مینوں ویکھیا ان قریب مینوں جاگدے ہویا بھی ویکھ لوے گا تیسرے نمبر تے فرمایا تیرا خواب میرا خواب محض خواب ہے حقیقت نہیں اسی خواب تے کسے نوں کوئی چیز دئیے خواب وچ کسے کوئی چیز لئیے محض خواب ہے حقیقت نہیں لیکن مدینے دا تاجدار خواب وچ بھی کسی امتی نوں کوئی چیز عطا کرے حقیقت وچ موجود ہوندی اگر نہیں یقین آنا تو پوچھو حضرت امام بصیری تو پوچھو امام بصیری تو اور پوچھو حضرت سید شیخ احمد رفائی رضی اللہ تعالی عنہ تو اور دوستو تیرا خواب میرا خواب محض خواب ہے میں کسی دے خواب میں چلا جانا مینوں نہیں پتا ہوتا کوئی میرے خواب چ آ جاوے انہوں نہیں پتا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسی امتی دے خواب میں جاندے نے میرے محبوب نہیں لگدا ہے کہ فلاں امتی دے بھاگ دکان دے واسطے جا رہے ہیں اج فلاں امتی دی قسمت نوں رنگ لان دے واسطے جا رہے ہیں تیرا خواب میرا خواب محض خواب ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ بھی جدے وچ خواب دی حالت دے وچ بھی سرکار جنوں جلوہ کرا جان دے بارے بیان ہوندے نے حدیث پاک میں فرمایا مر رآنی فی المنام لا یدخل النار فرمایا جن خواب وچ بھی مینوں ویکھ لیا جہنم دے قریب نہیں جا سکدا دوستو ساڈی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے سانوں اللہ تعالی نے اپنے پاک اور مقدس گھر دے وچ بیٹھ کے صدات کرام کی موجودگی وچ اللہ کریم نے میں سبق سناؤں کا موقع حقیقت میں سبق بھی سنا رہا ہوں وگرنہ گھر دی گل گھر والا ہی بہتر جاندا ہے گھر دی گل گھر والا ہی بہتر جاندا ہے کچھ طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں سی نزلہ زکام کھانسی لیکن انہاں دی دعاواں سن بزرگاں دا جڑا روحانی توجہات سے اللہ کریم نے
इतनी देर तौफीक बख्शी मैं साढ़े सामने गुफ्तगू कर सकिया। दुआ है कि अल्लाह करीम इन्हां दा साया साडे सिरां ते तदेर कैम दैम फरमावे और अल्लाह करीम साडी अज दी इस हाज़री नूं अपनी पाक बारगाह विच कबूल फरमावे।